الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھیں خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. کمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ. بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم علماء کرام، مشائخ اعظام اور عزیز طلباء اور دور دور سے آئے ہوئے محترم مہمانان گرامی اور معززین علاقہ، یہ ہمارے اس جامعہ کا پہلا پروگرام ہے. اس کے انعقاد پر اور اس علاقے میں جامعہ کے تکوینی طور پر
وجود میں آنے پر میں مولانا اپنے برادر محترم محسن مولانا محمد یعقوب طارق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اسی طرح اہل علاقہ کے جتنے بڑے بزرگ ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اس کو اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھیں کہ اللہ پاک نے ایک تکوینی طور پر اس علاقے میں ایک دینی درسگاہ کے کھلنے کا انتظام فرمایا. حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب سے لاہور کی کنجریوں کو لائسنس ملا ہے روزانہ رات کو آسمان سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے نیچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، حدیث شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کی برکت سے اللہ پاک کو حیا آتی ہے، ان کو عذاب دیتے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. تو یہ بچے پڑھنے پڑھانے والے ہر وقت قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں انشاءاللہ بلند ہوں گی، اور سارا علاقہ آفتوں سے بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ ہوگا. اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں، اس کا تعاون کریں. تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم مخالفت نہ کریں. بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں. حدیث شریف کا سبق ہے اور پورا سال جیسے سوتے ہیں سونے کی کوشش نہ کریں. ریمنڈ میں امتحان کے لیے جاتا ہوں تو وہاں تعداد کثیر ہوتی ہے تو 10 کی جوڑیاں بلاتے ہیں. ایک دفعہ میں امتحان کے لیے گیا تو 10 کی جوڑی بلائی تو آخری جو 10ویں نمبر پر لڑکا بیٹھا تھا انڈونیشیا کا، اس کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی اور سویا بھی تھا. اس کو دیکھ کر کے اردو سمجھتے ہیں، وہ پہلے آ کے اردو سیکھتے ہیں پھر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس کو مخاطب کر کے میں نے ایک شعر پڑھا، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. لوگوں کو بستر بھی نیند آتی، اس کو امتحان حال میں نیند آ رہی. اس لین کے ساتھ وابستہ رہنے والے ان کی زندگی میں اللہ نے ایسا ہی چین اور سکون اور اطمینان رکھا. تجربہ کر کے دیکھیں. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. عیش آب و گل یہ بنگلے کوٹھیاں. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. حالات ناسازگار ہیں لیکن دل میں ایسا چین اور سکون اور اطمینان ہے کہ اگر دل دکھانے کی چیز ہوتی تو ہم آپ کو دکھاتے کہ کیسا اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے. سب سے پہلی بات، چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے، توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس بچے نے حدیث شریف کی عبارت پڑھنے سے پہلے لمبی سند پڑھی ہے. اس کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 سلسلے ہوتے ہیں. پہلا سلسلہ نسب کا ہے. سلسلہ نسب یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کون ہیں، ان کا کیا نام ہے. وہ اپنے والد کا نام بتاتا ہے. پھر آپ کے والد محترم کا والد محترم کے والد کا کیا نام ہے، وہ اپنے دادا کا نام بتاتا ہے. دادا کے والد کا کیا نام ہے، وہ پردادا کا نام بتاتا ہے. بس آج کل چائے اور فارمی مرغی، فارمی انڈے، کھاد، ڈالڈے،
اور گناہوں کی طرف بلانے والے اسباب کی کثرت، یہ نیٹ، فیس بک، یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا، اس کی کثرت نے حافظے کمزور کر دیے۔ پردادے سے اوپر جس سے بھی پوچھو کسی کو نام یاد نہیں ہے، بہت کم ہے پردادے کا نام جن کو آتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ آدمی کو آدم علیہ السلام تک اپنا پورا نسب نامہ یاد ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد میں تشریف لائے، جب بغداد کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگے، اس وقت شہر کی فصیلیں ہوتی تھیں اور دروازے ہوتے تھے۔ اب بھی ملتان میں پرانے دروازے، حرم گیٹ، بورڈ گیٹ، دہلی گیٹ، دولت گیٹ، اس طرح کے دروازے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بغداد کے دروازے سے جب اندر داخل ہونے لگے تو پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ پولیس والے اللہ کی شان یہ کہ ہر زمانے میں ایسے ہی گزرے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ پولیس والوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ شروع ہوئے، اپنا نام بھی بتایا، اپنے والد کا نام بھی بتایا، اپنے دادا کا نام بھی بتایا، اپنے پردادا کا نام بھی بتایا، بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے، آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ سنا دیا۔ ہارون الرشید یوں مبہوت ہو کر کے دیکھتا رہا، پھر تو بڑا اکرام کیا۔ ایک عالم نے خواب دیکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ایک ہی مقام پر جمع ہیں۔ ہر نبی کے سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے بزرگان دین، اولیاء، غوث، کتب، ابدال اور اس امت کے بڑے بڑے علماء سارے جمع ہیں۔ آپ تصور فرمائیں کہ کیسا نورانی مجمع ہے۔ اس مجمع میں موسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، یہ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے فرمائی؟ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، امتی جتنا بھی بڑھ جائے نبی کے مقام کو کہاں پہنچ سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام، یہ میری امت کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کوئی شک ہے میری بات میں تو ان میں سے جس کا دل چاہے امتحان لے لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عالم کی طرف اشارہ فرمایا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عالم کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ اس عالم نے اپنا نام بتلایا، اپنے والد کا نام بتلایا، اپنے دادا کا نام بتلایا، اپنے پردادا کا نام بتلایا، بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے، آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ سنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تو تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا اور تم شروع ہو گئے آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ سنا ڈالا ہے، میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا۔ اس عالم نے ہاتھ جوڑ کر کے پہلے معافی مانگی، اے موسیٰ علیہ السلام
گستاخی کی پیشگی معافی۔ کوہ طور پہاڑ پر اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہِیَ عَصَایَ، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکّأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِیَ فِیہا مَآرِبُ اُخْرَى، اور بھی کئی کام میرے اس سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ آپ اس لاٹھی سے کیا کیا کام لیتے ہیں، اللہ نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اس کا جواب تھا عصایہ، یہ بھی آپ نے زائد فرمایا، سائل کا سوال کرینہ بن جاتا ہے مبتدا کے معذوف کرنے پر، مبتدا کو معذوف کر دیتے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ نے اس لیے بات کو لمبا فرمایا کہ دو جہانوں کا بادشاہ آج میری طرف متوجہ ہے اور میرے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے، تو بات جتنی لمبی ہو جائے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ علم معانی اور بلاغت میں آپ نے یہ اصول پڑھا، سارے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، کہ محبوب کے ساتھ بات کا طویل کرنا اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ آج کل بھی کارڈ لوڈ کرتے ہیں اور کارڈ ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کمپنی والوں کو کوستے رہتے۔ پرانے زمانے میں ایک کھڑکی کے نیچے کھڑا ہوا اور آپس میں رابطہ شروع ہو گیا، ساری رات بات کرتے رہے، مؤذن نے صبح کی اذان دے دی تو مؤذن کو کوسنے لگا، رہے ظالم تجھے آج ہی سوجی تھی آدھی رات کو اذان دینے کی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں اور میں ایک گنہگار امتی ہوں۔ آج خوش قسمتی سے اللہ پاک نے ایک جلیل القدر پیغمبر سے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، تو میرا بھی دل یہ چاہ رہا تھا کہ بات کا سلسلہ جتنا طویل ہوتا چلا جائے آپ کی مجھے توجہ حاصل رہے گی، مزہ آئے گا، اس لیے میں نے بات کو لمبا کیا۔ تو یہ بھائی سلسلہ نسب ہے اور اس کی ہر ایک کو پہچان ہے۔ بھائی میری طرف توجہ کرو، یہ کم از کم طلباء جو ہے نا یہ کامل توجہ کے ساتھ بیٹھے، ورنہ وہ صلی فإنک لم تصلی والی بات میں کر دوں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ اپنے مہمانوں کو مت دیکھیں۔ دوسرا سلسلہ ہوتا ہے سند کا، جو اس بچے نے عبارت پڑھی ہے۔ سلسلہ سند یہ ہے کہ یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے یہ آپ نے کس سے حاصل کیا، انہوں نے کس سے حاصل کیا، انہوں نے کس سے حاصل کیا، یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، امام بخاری تک پہنچتا ہے، پھر امام بخاری کے استاد ہوتے ہیں، پھر سلسلہ چل پڑتا ہے، صحابی رسول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا ہے۔ اور صحابی رسول نے یہ حدیث کا علم کس سے حاصل کیا؟ براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند، اور یہ اسی قرآن و حدیث والے علم کی خصوصیت ہے۔ باقی کسی ڈاکٹر انجینئر کے پاس اپنا سلسلہ سند محفوظ نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آپ یہ سمجھیں کہ ہر علم و فن کے لیے دو شرطوں کی تو اشد ضرورت ہے۔ توجہ کریں، یہ آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ہر علم و فن کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس پڑھنے والے میں مطلوبہ استعداد ہو۔ کسی ہل چلانے والے کو اٹھا کر کے میڈیکل کالج کی کلاس میں نہیں بٹھا سکتے، کسی سبزی فروش کو اٹھا کر کے انجینئرنگ کی کلاس میں نہیں بٹھا سکتے۔
ان علوم و فنون کو پڑھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے. 10-15 سال وہ لگائے گا. جب اس میں وہ استعداد پیدا ہو جائے گی اور ذہنی سطح اس کی بلند ہو جائے گی تو پھر جا کر کے وہ اس کلاس میں بیٹھنے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہوگی. تو یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ علم و فن کسی استاد سے براہ راست سیکھے. صرف کتابیں پڑھنے سے کوئی علم بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا. کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر نہیں بن سکتا. یہی 2 شرطیں قرآن و حدیث کے علم کے لیے بھی بڑی ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ان پڑھنے والوں میں مطلوبہ استعداد ہو. یہ بچے 10-12 سال ہمارے پاس لگاتے ہیں. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جس استعداد کی ضرورت ہوتی ہے, جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے, وہ متعلقہ سارے علوم ہم ان کو درجہ بدرجہ پڑھاتے ہیں. یہاں تک کہ جب ان کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی گہرائی والے علم کو سیکھ سکیں تو پھر ان کو وہ مسائل سمجھائے جاتے ہیں. قرآن و حدیث کا علم کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو جو اٹھے ریٹائر وہ قرآن کا مفسر بن جائے, حدیث کا محدث بن جائے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علماء کا مجمع ہے. ہمارے علماء ان کے علمی مقام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ ہم جب ان کے علمی مقام کو دیکھتے ہیں, سر اٹھاتے ہیں تو ہماری ٹوپی نیچے گر جاتی ہے. ان کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا, وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں قرآن پاک کی کسی آیت میں پھنس جاتا ہوں اور مجھے شرح صدر نصیب نہیں ہو رہا ہوتا, دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا, تو میرے پاس پرانے علماء کی 100 تفسیریں لکھی ہوئی موجود ہیں. وہ 100 تفسیریں اس ایک آیت پر میں پڑھ ڈالتا ہوں, مطالعہ کر ڈالتا ہوں, لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. پھر میں وہاں سے نکل کے کسی جنگل ویرانے میں, کسی غیر آباد مسجد میں, ٹوٹی ہوئی چٹائیوں میں اپنا جا کے سر اور پیشانی رکھ دیتا ہوں اور زار و قطار روتا ہوں. اے آدم علیہ السلام کو علم سکھلانے والے, اے موسیٰ علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرمانے والے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمانے والے, میرا سینہ اپنے کتاب کے علم کے لیے کھول دے. اور کرتا رہتا ہوں, زار و قطار روتا رہتا ہوں, تب جا کر کے کہیں مجھے اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں بھائی. ہمارے مدارس میں آخری درجات میں, آخری درجے سے پہلے والے سال ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے, تفسیر بیضاوی اس کو کہتے ہیں. پڑھانے والا استاد وہ ہوتا ہے جو شروع سے آخر تک ساری کتابیں پڑھا چکا ہو, ایسا ماہر استاد. اور پڑھنے والے بچے بھی آخری سالوں میں ہوتے ہیں, ان کی ذہنی سطح بلند ہو چکی ہوتی ہے, اور پورا سال کوئی ناغہ نہیں ہوتا. یہ کتاب مولانا یعقوب طارق صاحب پڑھاتے رہے اور یہ ناغہ بالکل نہیں کرتے, ان کی عادت ہے. رات کو جب بھی آئیں گے دیر سے تشریف لیں گے کسی پروگرام سے, تب بھی سبق میں پہنچیں گے. پورا سال کوئی ناغہ نہیں ہوتا, اور پورا زور لگا کر کے بڑی مشکل سے پورے سال میں 1 پاؤ سبق کا ہوتا ہے تفسیر بیضاوی کا. ایسا دقیق یہ علم ہے بھائی. تو اس کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو جو اٹھے, ریٹائر جنرل, کرنل, ریٹائر ڈاکٹر, ریٹائر انجینئر, وہ قرآن کی تفسیر شروع کر دے. ہمارے ایک مرحوم صدر تھے, ہر عہدے سے ریٹائر ہوئے, آخر میں عہدہ صدارت سے ریٹائر ہوئے. ان کے بارے میں اخبارات میں آیا. ریٹائر بندہ کب ہوتا ہے؟ جب دماغ کی ساری چولیں ہل جاتی. انگریز نے ایسی عمر مقرر نہیں کی ہے, اس وقت کسی کام کا نہیں رہتا. تو ان کے بارے میں اخبارات میں آیا کہ صدر صاحب مرحوم اب ریٹائر ہیں تو قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں.
ایک پٹواری ریٹائر ہوا تو تفسیر لکھنی شروع کر دی. تحصیلدار اس کا دوست تھا. اس نے پوچھا پٹواری صاحب آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے آج کل میں فارغ ہوں، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. تو تحصیلدار نے کہا جس قرآن کی تفسیر تو لکھ رہا ہے نا اس کا اتارنے والا پھر میں ہوں. تو بھائی اس کے لیے بھی اللہ کے بندو مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے. میں اپنے مقتدیوں کو مسجد میں بار بار درس میں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مدرسوں کا چکر لگایا کریں. یہ سوشل میڈیا کا مغربی قوتوں کا پروپیگنڈا، مدرسوں میں چکر لگا کر کے کبھی حدیث کی کلاس میں جا کے بیٹھیں، کبھی تفسیر کی کلاس میں جا کے بیٹھیں، کبھی فقہ کی کلاس میں جا کے بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ مولوی کر کیا رہے ہیں. ان بچوں پر ہم محنت کرتے ہیں، 10-12 سال ہمارے لگ جاتے ہیں، ان کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے، پھر جا کر کے ان کے اندر قرآن و حدیث کی گہرائی والے مسائل کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی. تو ایک تو مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے بھائی، اور دوسرا استاد کی ضرورت ہے، اور تیسرا قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس میں تیسری شرط یہ ہے کہ استاد مستند عالم دین ہو، جس کی سند کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑ جاتا ہو، تاکہ اس سے پڑھنے والے بچے کی سند متصل ہو جائے. اس اتصال سند کے بچے کو 2 فائدے ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم اس کو نصیب ہوتا ہے، صحیح سمجھ نصیب ہوتی ہے. اللہ کی سنت یہ ہے، مستند علماء سے قرآن پڑھے بغیر قرآن و حدیث کا صحیح فہم بندے کو نصیب نہیں ہو سکتا. جس حصے کی تقریر ہو جاتی ہے، جس حصے کی تقریر رہ جاتی ہے، اس بچے کو ایسی برکت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا سینہ ایسا کھل جاتا ہے، بعد میں جب بھی وہ کتاب کھول کر کے وہ مقام دیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتا ہے. ہمارا تجربہ اب ہمیں اپنی استادوں کی کوئی بات بھی یاد نہیں ہے، لیکن بس ان کی برکتیں حاصل ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس سے جو انوارات اور برکات اور فیوزات صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوئے غیر شعوری اور غیر مرئی طریقے سے، پھر وہ فیوزات اور برکات صحابہ کے سینوں سے تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے، تابعین کے سینوں سے تبع تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے، پھر سینہ بسینہ ان مقدس سینوں سے ہوتے ہوئے وہ ہمارے سینوں میں منتقل ہوئے. اب جو بچے ہم سے پڑھتے ہیں تو غیر بری اور غیر شعوری طور پر وہ اثرات اور انوارات اور برکات ان کے سینوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوں اس کو وہ انوارات نظر بھی آتے ہیں. حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، جامعہ خیر مدارس ملتان کے بانی تھے. قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم کے دادا جان تھے. ان کا واقعہ میں نے خود کتاب میں پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ میرا جب دورے والا سال شروع ہوا تو میں نے اس کا اہتمام کیا کہ ایک سبق کا بھی ناغہ نہ ہو. کہاں ہے بھائی ہفتہ مہینہ مہینہ غائب رہنے والے؟ ایک سبق کا بھی کیا ہو، ناغہ نہ ہو. کوئی ایسا سبق نہیں ہونا چاہیے جو میں نے اپنے استاد سے سنا نہ ہو. بڑے اہتمام کے باوجود مسلم شریف کا ایک سبق مجھ سے چھوٹ گیا. ایک سبق، ایک پیریڈ، ایک دن نہیں. اب میں شیخ الحدیث بن گیا ہوں اور حدیث کی ساری کتابیں بار بار پڑھانے کی نوبت آئی ہے. مسلم شریف کا وہ سبق جب بھی آتا ہے جو میں نے اپنے استاد سے نہیں پڑھا تھا تو مجھے زمین و آسمان کا انوارات کا فرق محسوس ہوتا. تو اتصال سند کی برکت سے ایک تو صحیح فہم نصیب ہوتا ہے، دوسرا ہی انوارات اور برکات نصیب ہوتے ہیں.
یہ دوسرا سلسلہ تھا، ایک سلسلہ نسب، ایک سلسلہ سند، ایک سلسلہ قرات بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں قاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، قاری فضل الرحمان صاحب. والضحى واللیل واللیل اذا سجے، یہ سلسلہ بھی اوپر تک جاتا ہے بھائی. یہ ایسے نہیں منہ ٹیڑھا کرنا، اس کو طریقے سے ٹیڑھا کرنا ہو. یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے بھائی. ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو قرآن کا قاری نہیں بن سکتا. اور ایک چوتھا سلسلہ ہے سلسلہ بیعت اور سلسلہ خلافت اور اجازت. ہر منڈی جھنڈی والا جو ہے نا پیر نہیں بن سکتا. آپ کس کے مرید ہیں، وہ کس کے خلیفہ تھے، وہ کس کے خلیفہ تھے، وہ کس کے خلیفہ تھے. یہ سلسلہ بھی اوپر تک جاتا ہے بھائی. تو یہ سلسلہ سند ہے جو بچے نے حدیث شریف پڑھی. دوسری بات، یہ ساری پہلی بات تھی جو سند کے سلسلے میں آپ نے سنی. دوسری بات دلچسپی کے لیے اور اس بات کے لیے کہ اس قرآن و حدیث کی لائن سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کیسی خیر و برکت والی ہے. اپنے علاقے کے علماء کو دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں، کیسے سکون اور چین والی، اطمینان والی ان کی زندگی ہے. کوئی افراتفری نہیں، کوئی پریشانی نہیں. حالات جیسے بھی ہوں چہروں سے انوارات اور برکات ٹپکتے ہیں اور دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کی موت بھی جو ہے نا وہ بھی بڑی خوش قسمتی والی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے والا جو راوی ہے نا، عن ابی زرعہ، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. یہ راوی تو بہت پہلے کا ہے. بعد کے زمانے میں ایک حافظ ابو زرعہ راضی گزرے ہیں، ان کے حسن خاتمہ کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ بیمار تھے، آخری وقت تھا. ان کے چند شاگرد ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. ان میں ایک امام ابو حاتم تھے، ایک محمد ابن مسلم تھے، ایک منذر ابن شازان تھے. یہ بھی تین بڑے بڑے بزرگ ہیں. ان کے شاگرد آئے عیادت کے لیے تو دیکھا کہ بالکل حضرت کا آخری وقت ہے. نزع کی کیفیت طاری ہے. ان کو کلمہ طیبہ والی تلقین والی جو حدیث ہے اس کا خیال آیا کہ حضرت کو کلمہ طیبہ تلقین کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کے پاس ایک آدمی اونچی زبان میں کلمہ پڑھے تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے اور اس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور جنت میں داخل ہو جائے. اب ان کو خیال آیا کہ ان کو کیسے تلقین کریں. اتنے بڑے عالم اور ہمارے استاد، شرم آ رہی ہے. ایک ترتیب سمجھ میں آئی کہ ایسا کرتے ہیں، وہ جو کلمہ طیبہ کی تلقین والی حدیث ہے نا اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. اس وقت جب تک یہ کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں، محدثین سند کے ساتھ احادیث کا مذاکرہ کر کے یاد کیا کرتے تھے. تو اس حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں، شاید ان کو یاد آ جائے. چنانچہ محمد ابن مسلم شروع ہوئے. حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبد الحمید ابن جعفر. بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. حافظ ابو زرعہ راضی کی زبان کھل گئی. وہ فرمانے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. بس یہاں تک پڑھا تھا، حدیث بھی مکمل نہیں کر سکے اور روح کا فص عنصری سے پرواز کر گئے. حدیث پوری ہے دخل الجنہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہو. تو ایسے لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں.
ان کی وفات کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. ان کا آخری وقت ہے، آنکھیں بند ہیں، زبان بند ہے، اور ان کا ایک داماد ان کے قریب کھڑے ہو کر بار بار یہ دعا پڑھ رہا ہے، رب یسر ولا تعسر، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، مشکل نہ بنا، رب یسر ولا تعسر. فرط جذبات کی وجہ سے آخری جملہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا. جب اس نے پڑھا رب یسر ولا تعسر تو حضرت کی زبان کھلی اور فرمایا وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ. یہ فرمانا تھا کہ روح کا فص عنصری سے پرواز کر، جان ہی دے دی جگر نے آج تو پائے یار پل، جان ہی دے دی جگر نے آج تو پائے یار پل، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، نشان مرد مومن باتوں میں گویم، نشان مرد مومن باتوں میں گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست. جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی. تو زندگی ایسی مبارک جو آپ نے اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے علماء کی دیکھی، بزرگان دین کی دیکھی، اور موت ایسی مبارک. اور جنازے جیسے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ تھا، پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کا جنازہ تھا، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ تھا، خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ تھا. جتنے یہ بزرگان دین ہیں، اور پرانے بزرگوں میں امام احمد بن حنبل کا جنازہ 8 لاکھ آدمی شریک تھے، 60,000 اس میں عورتیں تھیں، 20,000 یہودی اور عیسائی جنازے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. اس لین میں اپنے بچوں کو لگانے کا نقد انعام اللہ پاک یہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم پڑھایا تو آپ کا جنازہ پڑھنے والے قرآن کے حافظ قاری اور علماء ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، ولی اولیاء اللہ ہوں گے، پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، سفید چہرے والے، انوارات والے. میرے والدین کا جنازہ اور میری ایریا مرحومہ کا جنازہ گاؤں میں ہوا. گاؤں والے چھوٹی سی بستی حیران تھے کہ فرشتے آسمان سے آ گئے، یہ پگڑیوں والے. اور دوسری لین میں لگانے کے والے کا جنازہ جو ہے نا، وہ آپ خود جانتے ہیں پینٹ پتلون والے ہوں گے. تیسری اور آخری بات حدیث کی مناسبت سے، حدیث کا مضمون ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، اے محبوب قائلہما، ان کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے میزان عدل میں تو اس وقت وہ بڑے وزنے اور بھاری ثابت ہوں. کتنے بھاری؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے میزان عدل قائم کی جائے گی. اس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور ہر پلڑا اتنا وسیع ہے کہ اگر یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ایک ہی پلڑے میں سما جائے. اتنا بڑا ترازو. داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ درخواست کی، اے اللہ میں میزان عدل دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تو اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا. حالانکہ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ہوگی. 4000 انسانوں کی طاقت اس حساب سے بنتی ہے ایک پیغمبر میں، دیکھنے کی، سننے کی، تحمل کی، برداشت کی. داؤد علیہ السلام نے اصرار کیا، اللہ نے پردے ہٹا کے منظر دکھایا تو داؤد علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے.
کدھر دیکھ رہا ہے یہ؟ کدھر دیکھ رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے، برداشت نہ کر سکے۔ اتنا بڑا پلڑا جب مسلمان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ میزان عدل کا پلڑا آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو بقیہ آدھا بھی بھر جاتا ہے۔ تو اس کی مناسبت سے یہ بات یاد رکھیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم تھے، تفسیر معارف القرآن ان کی اکثر گھروں میں ہے موجود۔ وہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو ان کے والد محترم تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تو نے ظاہری علوم سے تکمیل حاصل کر لی ہے، اب چلو میرے ساتھ، تجھے میں تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس لے جاتا ہوں، ان سے بیعت ہو جاؤ اور باطنی علوم کی بھی تکمیل حاصل کر۔ دونوں باپ بیٹا تھانہ بھون پہنچے، حضرت سے تعارف تھا پہلے ہی سے، ملاقات ہوئی۔ جب بیعت کا وقت آیا تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت بزرگ بڑے لمبے چوڑے وظیفے بتاتے ہیں، اور میرے ذمہ مدرسے والوں نے اتنے کام لگائے ہیں کہ ان کاموں کی موجودگی میں لمبے وظائف کا پڑھنا میرے لیے مشکل ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے میں تجھے صرف دو کام بتاؤں گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایک تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرو، یہ کوئی مشکل کام ہے، نماز تو ایسے بھی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام کر لو، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں فجر اور عصر میں تو عام طور پر پڑھتے ہیں، لیکن ساری نمازوں میں پڑھنے کا معمول بنا۔ اور ایک دوسرا مقام ان تسبیحات کے پڑھنے کا، رات کو سونے سے پہلے بھی بھائی ان تسبیحات کے پڑھنے کا کیا کر لو، اہتمام کر لو۔ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خادم کے مطالبہ کرنے پر آپ نے یہ تسبیحات سکھلائی تھی۔ خادم کا مطالبہ تھکاوٹ کی وجہ سے تھا، اس لیے علماء نے لکھا ان تسبیحات کا اہتمام کرنے والا اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ اور ان دو مقامات میں اگر آپ نے تسبیحات فاطمی کا اہتمام کر لیا تو 3 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو اس کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی سلامتی پر کسی میں کوئی درد نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر جوڑ کی سلامتی پر بطور شکر کے اس کے ذمے ایک صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر 360 صدقے روزانہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھی صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، سواری پر سوار ہونے والے کو مدد دینا بھی صدقہ ہے، بھولے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقے کی ساری صورتیں ہیں۔ تو جب ان 2 جگہوں میں آپ تسبیحات فاطمی کا اہتمام کریں گے تو یہ روزانہ 600 کی تعداد بن جاتی ہے، جس میں 360 تو آ ہی جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ فقراء صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے پیغمبر مالدار ہم سے بازی لے گئے، نماز روزہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جہاد میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم سب سے بڑھ جاؤ گے، اور یہی عمل بتایا
کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا کیا کیا کرو، اہتمام کیا کرو۔ کچھ دن تو بات چھپی رہی، آخر بات لیک ہو گئی، تو جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ فقراء پھر شکایت لے کے آئے کہ حضور وہ تو بھی پڑھنے لگے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھی ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہے، اس سے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ اور ایک تیسری حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں ان کا جو بھی اہتمام کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں پہلی خصلت ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنا، اور دوسری خصلت رات کو سونے سے پہلے تسبیحات فاطمی کا کیا کرنا، اہتمام کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب